حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو جب میں نے حاجیوں کی کثرت دیکھی اور میں مصروف طواف تھا تو میں طواف کے دوران ہی دل میں یہ کہنے لگا کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کس کا حج مقبول ہوا ہے کہ میں اس کو مبارکباد پیش کروں اور کس کا حج مردود ہوا ہے کہ میں اس سے شفقت سے پیش آؤں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی میں سو گیا تو خواب کے اندر کوئی آنے والا آیا اور مجھے پکار کر کہنے لگا اے مالک بن دینار، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ساری قوم، صغیر و کبیر، مذکر و مؤنث، سفید و سیاہ، عربی و عجمی، سب کا حج قبول کر لیا سوائے ایک شخص کے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کے حج کو مردود کر دیا اور اس کا حج اس کے منہ پر دے مارا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں بیدار ہوا اور مجھے شک ہوا کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں کہ جس کا حج مقبول نہیں ہوا۔ میں دن بھر پریشان رہا، رات کو دوبارہ میں سویا تو خواب کے اندر مجھے دوبارہ بتایا گیا کہ ایک مالک بن دینار جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ تم نہیں ہو بلکہ کوئی اور شخص ہے، اور وہ خراسان کا رہنے والا ہے، اس کا مسکن بلخ شہر ہے اور اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا اور میں صبح کو بیدار ہوا تو میں صبح گیا اور خراسان کے قبیلے کے والوں کے پاس پہنچا کہ جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے خراسانیوں، تم حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو، یہ بتاؤ کہ اس تمہارے قافلے کے اندر بلخ کے کچھ لوگ ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بلخ کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بلخی ہے جو تمہارے قافلے کے اندر ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمارے قافلے کے اندر ایک بلخی ہے۔ میں نے اس سے ملاقات کی، سلام دعا ہو چکی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ بلخی شخص کہنے لگا مالک بن دینار واہ واہ، تم کس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو بڑا عبادت گزار ہے، عابد و زاہد ہے، 40 سال سے وہ دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تو ابھی تو وہ ہمارے پاس تو موجود نہیں۔ اے مالک بن دینار، اگر تم اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکے کے کھنڈرات میں تلاش کرو، وہاں تجھے وہ مل جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کی تلاش میں نکلا مکے کے کھنڈرات کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دیوار کے سائے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا اس نے میری آہٹ سنی تو اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مالک بن دینار ہوں اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ تو محمد بن ہارون نے کہا کہ اچھا تم مالک بن دینار ہو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عراق کا عالم و زاہد ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا استغفر اللہ، عالم تو رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور زہد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پر ختم ہے کہ دنیا ان کے پاس آئی لیکن پھر بھی انہوں نے زہد اختیار کیا، میں تو فقر کے اندر زاہد ہوں۔ تو محمد بن ہارون نے حضرت مالک بن دینار سے پوچھا کہ مالک بن دینار بتاؤ تم نے کون سا خواب دیکھا ہے اور تم مجھے کون سا خواب بیان کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے کہ مجھے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ محمد بن ہارون نے کہا نہیں، شرمندہ نہ ہو، وہ خواب تم بیان کر دو۔ تو مالک بن دینار نے جب یہ خواب بیان کیا کہ تمہارا حج مقبول نہیں ہوا، مردود ہو گیا ہے، تو حضرت محمد بن ہارون رونے لگ گئے اور کہنے لگے اے مالک بن دینار، 40 سال سے میں اللہ رب ذوالجلال کے دروازے پر آ رہا ہوں اور حج کر رہا ہوں، ہر سال کوئی نہ کوئی نیک بندہ تیری طرح کا خواب دیکھتا ہے اور مجھے بتانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ ایسا تجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ 40 سال سے تو اللہ کے در کو کھٹکھٹا رہا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہا ہے، 40 سال سے تو حج کر رہا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال تیرے گناہ کو معاف نہیں کر رہا۔
بتا تو صحیح ایسا کون سا تجھ سے گناہ ہوا ہے؟ تو محمد بن ہارون رونے لگ گئے، کہنے لگے اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ اللہ کے عرش و کرسی زمین و آسمان سے بھی بڑا مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ پھر محمد بن ہارون خود ہی بتانے لگے کہ جوانی کے ایام میں اے مالک بن دینار میں شراب پیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں دوست کے پاس گیا، خوب شراب پی، جب شراب کے اندر مست ہو گیا اور میرا ذہن معاف ہو گیا تو میں بدمست ہاتھی کی طرح وہاں سے نکلا اور اپنے گھر کا دروازہ بجایا۔ تو میری چچا زاد بہن میری بیوی تھی، جب میں نے دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ کھولا، اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری والدہ تندور کے اندر لکڑیاں پھینک رہی تھی تاکہ آگ جلے اور تندور گرم ہو جائے۔ جب میری ماں نے مجھے ہلتا ہوا دیکھا اور نشے کی حالت میں دیکھا تو میری ماں نے کہا کہ اے محمد بن ہارون تجھے شرم نہیں آتی کہ آج شعبان کی آخری رات ہے، آج سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اب صبح کو لوگ رمضان میں کر روزے سے کریں گے اور تو نشے کی حالت میں صبح کرے گا، تجھے شرم نہیں آتی، اللہ کا خوف نہیں آتا؟ تو محمد بن ہارون کہنے لگے مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی والدہ کو پکڑا اور اس کو مارنے لگا۔ تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد بن ہارون تو برباد ہو جائے۔ جب اس نے یہ کہا کہ تو برباد ہو جائے تو مجھے اور غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی نے یہ حالت دیکھی تو مجھے وہ پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے کمرے کے اندر لے گئی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں بدمست ہاتھی کی طرح کمرے کے اندر گر کر سو گیا۔ رات کے آخری پہر میں جب میرا نشہ ٹوٹا، میں اٹھا، میں نے دروازے کو بجایا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دروازہ کھولو، تو میری بیوی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بڑا حیران تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا تمہارا پہلے تو مجھ سے ایسا سلوک نہ تھا، آج تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ تو میری بیوی نے کہا کہ تو رحم کا مستحق نہیں ہے، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی بتا تو صحیح کہ مجھ سے کون سا ظلم ہوا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکا اور وہ جل گئی ہے اور اسی جلن میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں رونے لگا، دھاڑنے لگا اور میں نے اس سے التجائیں کی کہ دروازہ کھولو۔ جب میری بیوی نے دروازہ کھولا، میں اپنی والدہ کے پاس بھاگتا ہوا آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جلی ہوئی روٹی کی طرح ہو گئی ہیں۔ اب مجھے اس کا اتنا غم ہوا کہ میرے گھر کے اندر سامنے ہی کلہاڑی پڑی ہوئی تھی اور میں نے وہ کلہاڑی اٹھائی اور گھر کی دہلیز پر اپنے الٹے ہاتھ کو رکھا اور اس کو کلہاڑی سے کاٹ دیا، اور وہ ہاتھ کاٹ کر میں نے اپنے گلے میں لٹکا لیا، اور ہنسلی کے اندر میں نے ایک سوراخ کیا، وہاں پر زنجیر لٹکا لی، اور میں نے اپنے دونوں پاؤں کے اندر بھی زنجیر ڈال لی۔ اب میں 40 سال سے دن کو روزے رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، اور 40 دن کے بعد میں افطار کرتا ہوں، اور ہر سال میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور اللہ رب ذوالجلال سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، لیکن 40واں سال چل رہا ہے اور تم مجھے اے مالک بن دینار یہ خواب بتانے کے لیے آ گئے۔ حضرت مالک بن دینار نے جب یہ سنا تو حضرت مالک بن دینار نے محمد بن ہارون سے کہا کہ بدبخت، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست مجھے بھی پڑ جائے، چل جا دور ہٹیا مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں تو روانہ ہوا، اب میں اس کی شکل تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ دعا کرنے لگا، کہنے لگا اے رب، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تجھ سے مایوس ہو گیا، لیکن یا اللہ میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن بتا تو صحیح کہ یا اللہ تیرے در کے علاوہ میں اب کس در پر جاؤں؟ سب نے تو دروازے بند کر لیے، لیکن اے میرے مالک تو دروازہ بند نہیں کرتا، تیرا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو توباؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے مالک، میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، لیکن اے میرے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما۔ میری امید تجھ سے یہی ہے، میرا حسن ظن تجھ سے یہی ہے کہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس کی یہ دعا سنی کہ جب وہ روتے روتے یہ دعا کر رہا تھا، لیکن میں تو آ گیا۔
رات کو میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کو زیارت ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا، اے مالک بن دینار، تم لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کرتے ہو؟ تجھے پتہ ہے مالائے اعلیٰ سے اللہ رب ذوالجلال نے محمد بن ہارون پر خاص تجلی فرمائی اور محمد بن ہارون کو بخش دیا، لیکن محمد بن ہارون کو یہ پیغام دے دے کہ قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال تمام کو جمع کرے گا، اور جو بھی قاتل ہوگا مقتول کو بھی بلائے گا، اور پھر اللہ رب ذوالجلال قصاص لے گا قاتل سے، لیکن محمد بن ہارون اور اس کی والدہ کو بھی بلائے گا، اور اللہ رب ذوالجلال کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ذرے کے 10ویں حصے کا 10واں حصہ بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کا بدلہ ضرور دلائے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال محمد بن ہارون کو اور اس کی والدہ کو جمع کرے گا، پھر اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ محمد بن ہارون کو پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ۔ جب 3 دن جہنم میں اس کو ہو جائیں گے تو اللہ رب ذوالجلال محمد بن ہارون کی والدہ کے دل میں رحم ڈالے گا، تو وہ والدہ جب دعا کرے گی تو اللہ رب ذوالجلال محمد بن ہارون کو جہنم سے نکال کر اس کی والدہ کے حوالے کر دے گا، اور اس کی والدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گی۔ تو اے مالک بن دینار، جاؤ اس کو یہ پیغام تم سنا دو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، جب میں بیدار ہوا تو صبح کو محمد بن ہارون کی تلاش میں نکلا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو سناؤں، لیکن جب میں پہنچا تو اس کا آخری وقت تھا، اور اسی وقت جب میں اس کو خواب بتانے ہی والا تھا کہ اس کی روح اسی وقت نکل گئی اور وہ مالک حقیقی سے جا ملا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں کا نافرمان، والد کا نافرمان کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہوتا۔ اگر وہ حج بھی کر لے، فرائض بھی پڑھ لے، صدقہ و خیرات بھی کرے، تو اللہ رب ذوالجلال اس کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں فرماتا جب تک کہ ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں۔ اب محمد بن ہارون کی والدہ بھی جب تک راضی نہ ہوں گی، اللہ رب ذوالجلال انہیں جہنم سے نکالے گا نہیں، لیکن رحم ڈالنے والی ذات رب کی ہے۔ رب تعالیٰ نے محمد بن ہارون کی والدہ کے دل کے اندر رحم ڈالا، لیکن والدہ نے رحم کیا تو محمد بن ہارون کو جنت سے نکالا۔ تو والدہ کی دعا اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ ماں راضی ہوتی ہے تو رب ذوالجلال بھی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے ہجرت کی، جب وہ مدینے پہنچی اس کا نوجوان لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے اس عورت کو کہا کہ اے بوڑھی اماں، صبر کرنا، اللہ رب ذوالجلال نے تیرے بیٹے کو لے لیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، کہنے لگی، مالک اس بڑھاپے میں تو مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ رہا ہے؟ میرا تو ایک ہی سہارا ہے، دشمن مجھ پر خوش ہوں گے اور وہ مجھ پر اعتراضات کریں گے کہ دیکھ تو نے اپنے محمد کے شہر کی طرف ہجرت کی اور اس نے تو تیرا بیٹا بھی لے لیا۔ یا اللہ مجھے دشمنوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما، میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ جب والدہ نے یہ دعا کی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا فوراً کھڑا ہو گیا اور بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگ گیا۔ تو والدہ کی دعا کا یہ اثر ہوتا ہے، اور اگر والدہ ناراض ہو جائے تو وہ شخص دنیا و آخرت کے اندر ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔